مسجد کا یہی سامان ہے مولا، ہم مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اگر وہ نہ آتے تو یہ کائنات کی فضا جو آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے نہ کائنات کا وجود ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو منور کیا ہے، اور یاد رکھو یہ دنیا کے لوگ ہیں جو دنیا کی چکا چوند میں اپنوں کو بھول جاتے ہیں، دوستوں کو بھول جاتے ہیں، یاروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کمے والے آقا سے جو پیار کرتا ہے نہ وہ دنیا میں بھولتے ہیں نہ قبر میں بھولیں گے اور نہ میدان محشر میں بھولیں گے، وہ کہیں بھولنے والے نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر رہو، ہم سے اتارو راہ گزر کو خبر رہو، جبریل پر بچائے گبر کو خبر رہو، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بھوک چلتے ہیں بھٹکنے والے، کانٹا میرے جگر کا غمی روزگار سے یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر رہو۔ حضرت سفیان الثوری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے تو ایک شخص کو دیکھا جو ہر مقام پر حضور پر درود پڑھ رہا تھا، ہر جگہ پر حضور پر درود پڑھ رہا تھا، کعبے کا طواف کرتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے، جب کعبے کا چکر لگاتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے، مقام ابراہیم پہ پہنچتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے، مقام ابراہیم پہ پہنچا، حضرت اسود پہ پہنچا تب نبی پر درود پڑھا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندے خدا، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، لیکن ایک بندے خدا سمجھ میں نہیں آتا کہ تو جو بار بار نبی پر درود پڑھ رہا ہے، ارے یہاں پر تو درود نہیں پڑھا جاتا، یہاں پر تو لبیک پڑھا جاتا ہے، لبیک پڑھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اے سفیان ثوری، آپ اللہ کے مجھے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، یہ راز ہے اور یہ ایسا راز ہے میں نے یہ راز کسی کو نہ بتایا، میں نے اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کیا، لیکن آپ اللہ کے نیک بندے ہیں تو میں آپ کو اپنے راز سے آگاہ کر دیتا ہوں، میں اپنے راز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی اتنا کہا حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بندے خدا عرض کرنے لگا اے سفیان ثوری، میں اور میرے والد محترم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے، اچانک راستے میں میرے والد کی طبیعت علیل ہو گئی، میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی اسی اثنا کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں نے ان کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے ان کے چہرے پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا، ان کا چہرہ کالا ہو گیا، چہرے کی نورانیت ختم ہو گئی، ان کا چہرہ منتقل ہو گیا، میں نے چہرے کو جیسے وہ گھیڑا تھا ویسے ہی ڈھک دیا۔ اب جیسے ہی چہرے کو ڈھکا دل میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوئے، طرح طرح کے افسانے میرے دماغ میں ظاہر ہوئے، آخر کون سا گناہ میرے باپ نے کیا، کون سا ایسا عمل کیا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا میرے باپ کو عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں کو
ظاہر کرو، اسے تلاش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس اثنا کے اندر میں رو رہا تھا اور دعائیاں دے رہا تھا، پکار رہا تھا کہ کوئی آ جائے اور میری مدد کرے۔ میں جنگل میں کس کو پکڑوں، کس کو سناؤں، لیکن ببول بولتے ہیں۔ آپ تو یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں جو لوگ مرنے والوں کے قریب میں بیٹھ کر کے روتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں دو فرشتے اس بندے کے قریب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اس انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد میں پوچھتا ہے یہ جو بیان کر کے رو رہی ہے اور تیری تعریفیں کر رہی ہے، تو یہ بتا تو ایسا تھا یا نہیں تھا؟ سبحان اللہ، یہ بتا تو ایسا تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے شریعت نے کہا بیان کر کے رونا جائز نہیں ہے۔ غم تو ہوتا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا اپنا درد کسے سناؤ، اپنا راز کس پر ظاہر کرو۔ کنے طلحہ تھا، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساتھ میں نہیں۔ اس اثنا کے اندر روتے روتے آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی آنکھ لگی ایک حسین سا چہرہ، ایک حسین سا مخڑا ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج اور چاند ان کے چہرے میں گردش کر رہے ہو۔ حسین زلف والے وہ آئے تو حضرات محترم ہر طرف سے کفر چھٹ گیا، اور ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، ان کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی، ان کے لمحائے مبارک بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آئے تو تاریکیاں چھٹ گئی، اور جیسے ہی آئے چادر کو ہٹایا، چہرہ بھی نورانی، ہاتھ بھی نورانی، اور ہو کیوں نہ؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اتنا حسین بنایا ہے کہ کائنات میں ان سے بڑا حسین نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی حسین کائنات میں نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، وہ جب آئے حضرت سفیان سوری سے، وہ بندے خدا عرض کرتا ہے اے سفیان سوری، اب جیسے ہی آئے، آنے کے بعد میں میرے والد کے قریب چلے گئے، میرے والد کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، اور جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا تو چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ اور چاند کی طرح جب چہرہ روشن ہوا تو دل کے اندر جان پیدا ہو گئی، دل کے اندر سکون پیدا ہوا، دل کے اندر قرار پیدا ہوا۔ اور جب وہ جانے لگے تو میں نے دامن کو پکڑ لیا، عرض کیا آپ کون ہیں؟ جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دیجیے، جاتے جاتے اپنا نام بتا دیجیے۔ کہا میں تمہارا نبی ہوں، کہا حضور میرے باپ نے کون سا عمل کیا جس کی بنیاد پر آپ کو آنا پڑا؟ میرے آقا فرماتے تیرا باپ عمل کے میدان میں کمزور تھا، لیکن مجھ پر محبت کے ساتھ انہوں نے کام پڑتا تھا، کسی امانت کی وجہ